جہاد کے بارے میں آپ نے یہ کہا کہ جو جہاد جب مسلمان ملک پر قبضہ ہو جائے غیر مسلموں کا تو جہاد فرض عین بن جاتا ہے. تو اب جو ہم کروڑوں اربوں مسلمان جو خالی بیٹھے ہوئے جہاد کے بغیر تو ہمارا کیا پھر ہوگا؟ یہ تو مجھے جیسے ہم نمازیں چھوڑے بیٹھے ہیں، دین سارا چھوڑے بیٹھے، یہ بھی سمجھے برا ہے مسئلہ پکا کہ ہجوم ہو جائے نا، دشمن گھوسا ہے ہمارے علاقوں میں، تو اس کا چھڑانا سارے مسلمانوں پر فرض ہو جاتا ہے. جو آگے جہاد ہے نا اقدامی کہ ہم دنیا میں دین کو غالب کریں، اس کا حق تو اس وقت ہے جب ہم اپنے علاقوں میں اسلام قائم کریں، پورا عدل و انصاف ہو، پھر لوگوں کو ہم دعوت دیں کہ یہ نظام یار تم بھی درآمد کرو، ہمارے زیر سایہ آ جاؤ. وہ بھی عقلمند ہوں گے تو خود شوق سے آئیں گے کہ ایسا نظام تو ہر جگہ ہونا چاہیے. جو اپنا ہی دین تباہ کر کے بیٹھے اپنے گھروں میں، ان کو کیا حق ہے کہ دوسروں کے علاقے میں گھس کے پھریں؟ علاقہ چھڑانے کے لیے الگ ہے، وہ ہے دفاعی کہ ہمارا علاقہ ہی انہوں نے چھین لیا. اچھا، مسئلہ اس میں یہ ہے نا کہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ مولوی فتوے تو لگاتے ہیں جہاد کے، خود نہیں جاتے جہاد پہ، اس کا پھر کیا نہیں؟ اس کے لیے پھر جو ہے نا استطار طریقہ کہ کوئی ایک آدمی سربراہ ہو، اس کے تحت لوگ منظم ہوں، اسلحہ بھی اکٹھا کریں، وہ ساری شرطیں تو عقریب میں اور دین میں بھی ہیں. یہ تو نہیں کہ خام خواہ ہر آدمی تنا اٹھ کھڑا ہو، مرتے جائے اور نتیجہ کچھ بھی نہ ہو. اس کے لیے کوئی پھر طریقہ سوچنا وہ تو ہونا چاہیے. اچھا، یہ جو اقدامی جہاد ہے اس پہ بہت اعتراض کیا جاتا ہے، اقدامی جہاد لازم ہے، غیر مسلموں کی طرف سے بڑا اعتراض ہوتا ہے. اور پھر بات یہ عقلاً بات اگر سوچیں کہ جب امریکہ قبضہ آتا ہے، لڑائی کرتا ہے افغانستان پہ قبضہ کرتا ہے، ہم اسے تو برا کہتے ہیں اور خود ہماری یہی نہیں. اس کے لیے مجھے یہ بات سمجھنی چاہیے، حق اور باطل کا فرق ہے. حق کو حق ہے کہ وہ دوسرے علاقوں میں بھی اپنی مداخلت کرے، باطل کو حق نہیں. حکومت ہے ہماری، وہاں ہم کسی جگہ کو ڈاکو قبضہ کر رہے ہیں تو یا ان کی جہاں بدامنی ہو تو جو جائز حکومت ہے اس کا حق ہے کہ وہاں وہ اقدام کرے. مگر ڈاکو یہ مطالبہ کریں کہ ہم اگر چاہتے ہیں دوسرے علاقوں میں گھسنا تو یہ حکومت روکتی ہے، آپ آتی ہے. بے حکومت جو ہے نا وہ قائم جائز حکومت ہے آئین کے مطابق. ہمیں پتہ ہے نا کہ ہم ٹھیک ہیں مسلمانوں کو، اب وہ تو ہم نے نہیں، وہ کرتے نا جو مرضی، ہم نے ان کے پیچھے حق کو نہیں ختم کر دینا. ہمارا دین برحق ہے، اس میں عدل ہے، انصاف ہے. ہم چاہیں گے کہ پوری دنیا میں زبردستی انہیں کلمہ نہیں پڑھائیں گے، یہی کہیں گے کہ ماتحت رہو، امن سے رہو، ہر طرح کی سہولتیں حاصل کرو، اپنے مذہب پر عمل کرو. اچھا، پھر مرتد کی سزا جو قتل ہے اس پہ بہت ہم یہ حق اور باطل کا فرق پہلے کریں، یہ علم سے جو کریں پہلے فیصلہ کر لیں. مگر جو حق ہوگا نا، حق کو یہ بالکل ہے یہ استحقاق کہ وہ برائی کو ختم کرنے کے لیے اقدام کرے. باطل اگر یہ اس کے بدلے میں مانگے کہ مجھے بھی حق دوں گا، یہ غلط بات. تم باطل ہو، تمہیں کیوں حق دیا جائے؟